اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جائیے آپ، تب میں تقریر نہیں کروں گا، آپ کھڑے رہیں گے تو بیٹھیے بیٹھیے۔ وہ جالی کے پاس وزن مت ڈالیے، جالی ٹوٹ جائیں گے، وہ ہٹیے، جالی کے پاس ہٹیے۔ بیٹھ جائیے۔ اور وہاں پر جو میں بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، آپ وہاں کھڑے ہوئے، ہٹیے وہاں سے، چبوترے کے پاس نیچے آئیے، چلیے نیچے آئیے، پورے آپ ہی چلیے، اتریے، پورے اتریے، جگہ بہت ہے، میدان خالی آپ کے لیے، خواتین کے لیے چھوڑیے، تھوڑا تو وقت دو، خواتین کھٹیے وہاں سے، پورے اتریے وہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ایک آواز آئیں گی سب اٹھ کے جائیں گے یہاں سے، سب کو بھگوں گا میں۔ شیر نشین میں تشریف فرما محترم اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب، حضرت مولانا قبول پاشا شتاری صاحب، ضیاء الدین نیر صاحب، مولانا حامد محمد خان صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اڈیشہ، مفتی غیاث الرحمان صاحب، صدر جمعیت علماء ہند تلنگانہ، مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، حضرت مولانا عزیز اللہ قادری صاحب، مسعود حسین مجتہدی صاحب، مولانا حیدر آغا صاحب، اورنگ آباد سے تشریف لائے رکن اسمبلی امتیاز جلیل صاحب، ڈاکٹر غفار قادری صاحب، مولانا سعید القادری صاحب، مولانا شبر پاشا صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے نو منتخب شدہ اراکین اسمبلی، صدور و معتمدین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، مولانا رحیم الدین انصاری صاحب، میرے مجلسی رفقا، میرے عزیز، آپ تقریر کرنا چاہ رہے، چیخا مار کے آئیے، سنائیے لوگوں کو چیخ مار کے، کتنی اچھی آواز ہے، آپ سنو، یہی پریشانی ہے۔ اگر اتنے چیخیں تم پولنگ کے دن مارتے تو 80% پولنگ ہو جاتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک اس عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں شکر گزار ہوں کہ آج جو تمام قوم اور ملت کی اہم تنظیموں کے ذمہ داران جو اپنا قیمتی وقت نکال کر دارالسلام کو آئے، جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی تائید کی، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں حافظ پیر شبیر صاحب کا بھی، جناب صفی مدنی صاحب کا بھی، اور تمام ذمہ داران کا جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی تائید کا اعلان کیا۔ میں اہلیان حیدرآباد کا
تلنگانہ کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی تائید میں نہ صرف دعائیں کیں بلکہ اپنے ووٹ کا بھی استعمال کیا۔ میں آج کے اس جلسے سے میرے مجلسی رفقا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ان 8 اسمبلی حلقہ جات سے ہٹ کر بھی مجلس اتحاد المسلمین کے اس پالیسی کو اور اس کے اعلان پر عمل کیا اور TRS کی تائید کی۔ میں اپنے مجلس کے ضلع کے صدر متمدین کا، اراکین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی محنتیں کیں، جستجو کیں اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ہمارے مقصد میں کامیابی عطا کی۔ آج کے اس جلسے میں موجود تمام ڈائس پر جو ذمہ داران بیٹھے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اللہ متحد رکھے۔ اسمبلی کی سیٹوں پر تو کامیابی حاصل ہو گئی، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے بڑی کامیابی ہم نے کیا حاصل کی؟ ہم نے سب سے بڑی جو کامیابی حاصل کی وہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے اتحاد کو مضبوط کیا۔ یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ کوئی تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ ہے تو مجھے لے جا کر ان کے امیر صاحب سے ملاقات کرواتا ہے، وہ بھی دعا کر رہے ہیں۔ جامعہ نظامیہ کے علماء اکرام مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی طرف سے اعلان آیا، ان کے ذمہ داران، ان کے اراکین، ان کے محبان زمین پر اپنی پارٹی کے اعلان پر کام کر رہے ہیں۔ مفتی غیاث صاحب نے اعلان کیا، ان کے ذمہ داروں نے اپنا تعاون پیش کیا۔ رحیم الدین انصاری صاحب نے اپنی تنظیم سے اعلان کیا تو تمام ذمہ داروں نے اپنا تعاون پیش کیا۔ مجلس علماء دکن نے اعلان کیا، ان کے چاہنے والوں نے اس پر عمل کیا۔ شیعہ علماء نے، ذاکرین نے اعلان کیا، تمام نے مل کر مجلس کا کام کیا۔ فرقہ مہدویہ کے مرشدین نے، ذمہ داروں نے اپنی تائید کا اعلان کیا، مجلس کے لیے کام کیا۔ میرے بھائی، یہ ہمارا اتحاد ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر میں کل 10 سیٹ پر بھی کامیابی حاصل کر لوں گا اور اگر مجھے اتحاد، یہ تائید نہیں ملے گی تو وہ میری کامیابی نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہی مقصد ہے مجلس اتحاد المسلمین کا کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا۔ یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس اسمبلی کے الیکشن میں تمام بڑے بڑے سیاسی قائدین حیدرآباد کو آئے، تلنگانہ کو آئے۔ کیوں آئے؟ کیونکہ تلنگانہ اور حیدرآباد کا جو ہمارا مثالی اتحاد ہے، اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیسے یہاں پر مسلمانوں میں اتحاد جو مضبوط ہے اس کو کمزور کیا جائے، کیسے اتحاد کو نفاق میں، انتشار میں تبدیل کیا جائے۔ یہ الحمدللہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان تمام بزرگوں کو، ان تمام تنظیم کے ذمہ داروں کو جو آج یہاں پر موجود ہیں، جو نہیں بھی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی میں آپ تمام کا تعاون رہا، مگر یہ ایک جلسے میں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مرد حضرات موجود ہیں، میں اس موقع پر ہماری ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اگر وہ نکل کر ووٹ نہیں ڈالتی
تو شاید ہم کو یہ کامیابی نہیں ملتی۔ بڑی بہادری کا کام ہے، بڑے جگر اور دل گردے کا کام ہے جب پولنگ کے دن ہماری ماں اور بہنیں بہادری کے ساتھ بے باک طریقے سے نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کرتی ہے۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہماری ان عظیم ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حسب روایت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان ماں اور بہنوں کے جذبے کو اللہ سلامت رکھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر جتنے ذمہ داران قوم اور ملت بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب نے اعلان کیا کہ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کرو اور تلنگانہ میں TRS کو کامیاب کرو۔ میرے بھائی، اللہ نے ہم کو ان دونوں مقصد میں کامیابی دے دی۔ مخالفین نہ صرف مجلس کی مخالفت کیے بلکہ ان تمام ذمہ داروں کی مخالفت کیے کہ آپ مجلس کی کیوں تائید کر رہے، آپ TRS کی کیوں تائید کر رہے۔ الزامات لگائے گئے بے بنیاد، مگر الحمدللہ جو فیصلہ لیا گیا اللہ نے اس کو کامیاب کیا، اس میں برکت دی، کیونکہ وہ پورے فیصلے اخلاص کی بنیاد پر لیے گئے تھے۔ وہ فیصلے اسد الدین اویسی کی محبت میں نہیں لیے گئے تھے، وہ فیصلے کے چندرشیکھر راؤ کی محبت میں نہیں لیے گئے تھے، وہ فیصلے اجتماعیت کو ملوز رکھ کر لیے گئے تھے، وہ فیصلے قوم کے بالاتر مفاد میں لیے گئے تھے، وہ فیصلے فاشسٹ اور کمیونل طاقتوں کو شکست دینے کے لیے گئے تھے۔ ان فیصلوں میں اخلاص تھا تو اللہ نے غیب سے ان کو کامیابی دلائی۔ دلوں کو موڑنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کامیابی دینے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل دل کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اللہ نے اہل بیت کے صدقے میں مجلس کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یہ کامیابی آپ کو مبارک ہو، یہ کامیابی آپ تمام کی ہے، یہ کامیابی آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہوئی، یہ کامیابی آپ کے سیاسی شعور کی وجہ سے ہوئی، یہ کامیابی کا سہرا آپ کے سر پہ جاتا ہے، ہمارے سر پہ نہیں آتا۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ مجلس آپ کی ہے، میری نہیں ہے۔ اس مجلس کی حفاظت کرنا آپ کا مقصد ہے۔ ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، نہیں معلوم یہ زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی اس اتحاد کو زندہ رکھو، وہی ہماری کامیابی کا ضامن بنے گا۔ ہم مختلف مسلک کے ہو سکتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے، مسلک میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمیشہ اگر وہ اختلاف اخلاص کی بنیاد پر ہوگا تو اس میں کامیابی ملے گی۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش رہی ہے کہ آج ہم کو ہمارے ملیس کی کامیابی ملی، راجندر نگر سے ہم کو کامیابی نہیں ملی۔ میں شکر گزار ہوں میرے راجندر نگر کے رائے دہندگان کا، صدر امت و مدین کا۔ رحمت کو کامیابی نہیں ملی، مگر الحمدللہ اللہ ضرور ایک دن رحمت کو کامیاب کرے گا۔ آج نہیں ملی راجندر نگر سے، ہو سکتا کہ میری زندگی میں نہیں ملے گی، مگر یاد رکھنا ایک دن انشاءاللہ تعالی راجندر نگر کے اسمبلی سیٹ پر مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم حیدرآباد کو آئے، امت شاہ کئی مرتبہ آئے، جناب شری راہل گاندھی 3-4 مرتبہ آئے۔ جو جنیو دھارو ہندو ہیں اور ان کا گوترا جاتا ہے کشمیر تک، وہ آئے۔ ماشاءاللہ سے 2 مرتبہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے حلقے میں ان کو تقریر کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔
Mr. Rahul Gandhi got this great honor of speaking in front of the proud people of Hyderabad. The proud people of Hyderabad. फिर कांग्रेस से आज़ाद साहब आए, उन्होंने भी माशाल्लाह अपनी ज़बान की खूबसूरती दिखाई। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी आ गए, वो भी अपनी जहनियत की अक्कासी को अवाम के सामने रखा। इन सब का एक ही मकसद था कि तेलंगाना में, हैदराबाद में, सरजमीन दखन में जो मुसलमानों का इत्तेहाद है उसको पारा पारा करो, कमज़ोर करके रख दो, ख़त्म कर दो, इनको खानों में बांट दो, शिया सुन्नी में बांट दो, मैदवी सुन्नी में झगड़े कराओ, तबलीगी सुन्नी में कराओ, सलफ़ी सुन्नी में कराओ। इख्तलाफ हैं, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मगर ये निफाक की कैफियत हम यहाँ पर पैदा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बात का अज़म आपको लेना है कि हम मुत्तहिद रहेंगे। हमारे इख्तलाफ में रहमत है, उसको हम जहमत नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म आकर तकरीर किए, नतीजा ज़ीरो निकला। वज़ीर आज़म तो इनडायरेक्टली मजलिस पर तनकीद किए, कुछ नहीं निकला। निज़ामाबाद को वज़ीर आज़म गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि मैंने हेलीकॉप्टर के कैप्टन से कहा ज़रा गोल फिराओ, मैं निज़ामाबाद में डेवलपमेंट नहीं दिखा। तो निज़ामाबाद की आवाम ने कहा कि भाई ऊंचाई से कोई डेवलपमेंट दिखता ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर को। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तो अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं कि हर एक को छोटा समझते। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान, आओ ज़मीन पर, अब ज़मीन पर आओ, तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो, ज़मीन पर आओ। ज़मीन पर आकर गरीब हिंदुस्तानियों की गुर्बत को देखो, उनके मसाइल को देखो। हेलीकॉप्टर से कोई गुर्बत नज़र नहीं आती आपको, इसीलिए आपने कहा था कि निज़ामाबाद में कुछ नहीं नज़र आया। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, आज आपके दौरे इख्तदार में इंसानियत परेशान है। अमित शाह ने कहा था कि मंजलिस मुक्त कर दूंगा तेलंगाना से, अल्लाह ने कहा कि बीजेपी को से मुक्त कर दूंगा तेलंगाना को, और एक जीता। ठीक है, अब बताओ, बताएंगे, आओ। फिर जनाब जनियोधारू हिंदू राहुल गांधी ने कहा कि मजलिस को इलेक्शन लड़ती, मजलिस सी टीम है, केसीआर बी टीम है। जनाब राहुल गांधी, आप तो आला ज़ात के हिंदू हैं, आप जनियोधारू हैं, आपका गोत्रा दत्तात्रेय कौल कश्मीर तक जाता है। हमारी इतनी किस्मत नहीं है, हमारा गोत्रा सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम तक जाता। उन्होंने कहा कि हम सी टीम, केसीआर बी टीम। मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मैं मजलूमों की टीम का एक प्लेयर था, हूं और रहूंगा। मैं दलितों की टीम का एक प्लेयर हूं और था और रहूंगा। और जिस किसी हिंदुस्तानी से नाइंसाफ़ी होगी उसको दबाया जाएगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को नहीं दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी उस टीम का प्लेयर है। आप कौन सी टीम के प्लेयर है बताओ हमको? खेलना भी आता नहीं आता आपको? आज तेलंगाना में बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर हार गए। जाना रेड्डी आउट, कोमट रेड्डी आउट, लक्ष्मण आउट, किशन रेड्डी आउट,
डी के अरुणा आउट. हाँ, उन्होंने पहले आउट थे, उन्होंने सब आउट. अब राहुल गांधी आप बताइए, जब सब आउट हो गए, आपकी पार्टी की ना सिर्फ विकेट्स चले गई बल्कि हर चीज चले गई. यानी आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्क हयात होटल में 40 कमरे बुक कर लिए थे और ये भी ऐलान कर दिया था कि मैं 12 तारीख के दिन राजभवन में जाके चीफ मिनिस्टर का ओथ भी ले लूंगा. और फिर यही कांग्रेस पार्टी के लोग जो हमको सी टीम बोले, जिस दिन पोलिंग खत्म हुई रात से इनकी हरारत में कई परेशानी में इजाफा हो गया. मैं जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब को भी बताया था, रात से शुरू हो गए. ये कैसा असदुद्दीन ओवैसी से कैसा करना, क्या करना, क्या बात करना. मैं बोला भाई साहब, आपने तमाम दरवाज़ों को जलाकर हमसे मुकाबला किया. जब आप मुकाबले के लिए मैदान में उतर गए हमसे, तो फिर हम भी अपना घर जलाकर मुकाबला करते. हमारे सामने जब हम समंदर में कूद गए, हमारे आबो अजदाद की तारीख है, हमने कश्तियों को जलाकर अपनी जिंदगियों के नजराने दुश्मनों के सामने पेश किए और ये कहा कि या तो हम जमीन पर रहेंगे या फिर समंदर की लहरें हमको खा लेंगी. ये हमारी तारीख है. बड़ी परेशानी शुरू हो गई. पोलिंग खत्म हुई, दिल्ली से बड़े बड़े लोग, मैंने पहले भी कहा था आपसे, आज भी कह रहा हूं, मंजलिस ने कहा था कि केसीआर सीएम बनेगा और मंजलिस के 8 एमएलए कामयाब होंगे. अल्लाह की क्या मर्जी थी कि अल्लाह ने मंजलिस को राजेंद्र नगर से कामयाबी नहीं दी. हो सकता है कि उसमें हमारे लिए बेहतरी होगी. एक दिन पहले मैं जाकर के चंद्रशेखर राव साहब से मिला, मुलाकात करके वापिस आया तो फिर हजरत मीडिया ने पूछा कि बताओ कि क्या है. मैंने कहा कल सीएम बन रहे वो. बोले कैसे मालूम? मिला मालूम हमारे को. बोले कैसे मालूम? मिला हमारे पास भी थोड़ा थोड़ा इल्म है. राहुल गांधी के ऐसा, मोदी के जैसा इल्म नहीं है जो नतीजा सिफर निकालते. हमारे पास इल्म है. मैंने चीफ मिनिस्टर से भी कहा कि सर इंशाअल्लाह ताला बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है. और मैं इन तमाम जिम्मेदारों के सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि के चंद्रशेखर राव साहब ने बनाम नाम लेकर कहा कि आप तमाम की ताईद मुझे हासिल थी, इसलिए मुझे कामयाबी मिली. सिर्फ मंजलिस का नहीं है, सबका जिक्र किया. के चंद्रशेखर राव बड़ा ज़हीन आदमी है. ये कांग्रेस वाले इनके ताल्लुक से गलत बयानी करते, किरदार कशी करना ये कांग्रेस की आदत है. अरे उन्हें क्या है केसीआर. भाई साहब, आपको 2 मरतबा उन्हें पानी में डुबा दिया. एक 14 में, एक 18 में. अब तैयार हो जाइए, 19 में भी डुबाएंगे आपको इंशाअल्लाह. अल्लाह ने हमारी लाज रख ली और हमको पूरा यकीन था कि ये नतीजा आएगा. मुझसे कई लोग पूछते थे, अरे आप कैसा बोल रहे, 80 आएंगे, कहां से आएंगे? बोला आएंगे, अल्लाह कामयाब करेगा. और अल्लाह ने कामयाबी दी. मेरे भाई, मैं आपसे सिर्फ यही अर्ज कर रहा हूं, इतने तमाम कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों ने हमसे अपील की, मगर थोड़ा सोचो आप कि हमारा पोलिंग परसेंटेज क्या हो रहा है. क्या नामपल्ली में 45%, मलकपेट में अहमद बलाला के तमाम मजलिसी रुफ़क़ा और मलकपेट के जिम्मेदारों ने मेरे ख्याल से 40 दिन, मेरे 2 घंटे भी वो लोग चैन से नहीं सोए होंगे. 45%. दारुस्सलाम है हमारा ये. साल के 12 महीने हम बैठते हैं आपकी खिदमत के लिए.
اچھا برا ہوا تو ہم دوڑ کے آتے ہیں. اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر کیسا بولیے آپ؟ کیا آپ سمجھ رہے کہ ہم مطمئن ہیں اس کامیابی سے؟ نہیں ہے مطمئن. اس لیے مطمئن نہیں ہے کیونکہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج کیوں گر رہا ہے. آپ کو نکل کر اپنے ووٹ کو ڈالنا پڑے گا. جتنے لوگ یہاں پر آئے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، چاہے وہ تلنگانہ میں ہو، حیدرآباد میں ہو، ہندوستان کے کونے کونے میں ہو، ووٹ ڈالیے، ووٹ ڈالیے. چھٹی ملی تو نہیں آرام کریں گے، جمعہ ملا تو بولے نہیں جمعے کے بعد ڈالیں گے. اب رمضان میں آئے گا پارلیمنٹ الیکشن تو کیا بولیں گے؟ روزہ کھول کے ڈالیں گے. نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، حقیقت ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں آ جائے پارلیمنٹ الیکشن اور آئے گا، کیونکہ 2 مئی سے رمضان ہے اور پارلیمنٹ الیکشن اسی مہینے میں آئے گا. کیا کریں گے ہم جب؟ میرے بھائی یاد رکھو، اگر رمضان میں بھی الیکشن آئے گا نا تو جنگ بدر کو یاد کرو. 313 نے کیسی عظیم قربانی دی. اگر کوئی بولیں گا ارے نہیں بھائی روزے کی حالت میں کیسے جاؤں گا میں، سحری کر کے اب بھی سویا میں. میرے بھائی اب سو نہیں سکتے ہندوستان میں آپ. یہ تمام فاشسٹ طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں ہم کو جگا رہی ہیں بول بول کر. اٹھو نوجوانوں، بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ. یقیناً راہل گاندھی کے آنے سے بہت فائدہ ہوا. میں ان کو دعوت دوں گا کہ پارلیمنٹ الیکشن میں پھر آنا بابا، پھر آنا. شہر حیدرآباد کو ٹورسٹ بن کے آتے، ٹورسٹ بن کے آنا. مودی آئے، یوگی آئے تو میں فرت نگر میں آخری دن فرت نگر ملک پیٹ کانسٹیٹنسی میں دورہ کر رہا تھا. احمد بلالہ بولے کہ بھائی آج آخری دن آ جاؤ. گیا میں، اور میں نے جو کیفیت دیکھی کہ ہر فرت نگر کے تقریباً 3-4 گھر میں، بلکہ کئی دوروں میں نے اس چیز کو سنا کہ ہماری ماں اور بہنیں جو پردے کے پیچھے سے کہتی تھی ایک بات جو الیکشن سے 4 دن پہلے سے میں سن رہا تھا، اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اب تو گیا معاملہ ان کا. خواتین یہ کہتی تھیں ہماری ماں اور بہنیں کہ کیوں آئے تم بڑے پاورفل انداز میں، کیوں آئے یہاں پر؟ تو ہمارے لوگ سمجھتے کہ کوئی شکایت کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، ٹھہرو، سنو، خواتین کو سننا ہے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو سنتے نہیں ہیں اور ان کو خاموش بٹھائے تھے. میں نے کہا کہیے اماں، کہیے میری بہن. تو آواز آتی تھی کہ ہمارے شہر کو آ کر یہ مودی، یہ یوگی، یہ راہل ہمارے گھر پہ آ کے دستک دیتے، تم جاؤ یہاں سے، تمہارے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. 7 تاریخ کے دن ان کو بتائیں گے حیدرآباد کس کا ہے. اللہ ہماری ان ماں اور بہنوں کے جذبے کو سلامت رکھے. اور جب میں نے ان الفاظ کو سننا شروع کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ فرت نگر یا نامپلی یا کاروان کے گھروں میں رہنے والی ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ سرپور کاغذ نگر کے اگر کسی گاؤں میں ایک مسلمان کا بھی گھر ہوگا، اگر عادل آباد کا وہ بارڈر جو مہاراشٹرا کو لگتا ہے اگر ہمارا گھر ہوگا، تو یہ ان تمام ماں اور بہنوں کی سوچ بن چکی ہے کہ ہماری متاع عزیز، ہمارے اتحاد کا مرکز ہے. یہ ہم مسلمانوں کی ایک سیاسی آواز ہے جس کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ جذبہ پیدا کر دیے لوگ. میں تھینک یو بولنا چاہ رہا ہوں مسٹر مودی کو، یوگی کو، راہل کو، پھر آؤ دوبارہ. مگر میرے بھائی پرسنٹیج آف پولنگ بڑھائیے. یوگی آدتیہ ناتھ نے آ کر کہا کہ میں اویسی کو بھگا دوں گا، نام چینج کر دوں گا. تو ہمارے ایک دوست ہے احمد، میرے کو واٹس ایپ پہ اب بھی ایک بھیجائے کہ یوگی نیم چینجر، معنی یوگی نام بدلنے والا، اور اویسی گیم چینجر. ویری گڈ،
وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم گیم کھیلتے، آپ نیم پہ چلے گئے. ہم گیم ایسا کھیلے تمام تنظیموں کے ذمہ داروں نے کہ کے سی آر کو کامیابی ملی. ہم نے کیوں کے سی آر کی تائید کی؟ میں اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ سکتا ہوں، دوسرے ذمہ داران آپ کو بتائیں گے. ہم نے کے سی آر کی تائید کیوں کی؟ اس لیے کہ تلنگانہ میں ایک بھی فساد نہیں ہوا. آلیر کا انکاؤنٹر ہوا، قابل مذمت ہے. فساد نہیں ہوا تلنگانہ میں، ماب لنچنگ نہیں ہوا تلنگانہ میں، خوف کا ماحول نہیں ہے جیسا ہمارے ملک کے دوسرے حصوں میں ہے. تلنگانہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا. ان تمام ذمہ داروں نے مل کر کے سی آر پر زور ڈالا. آج 50,000 ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں، ریزیڈینشل اسکول میں پڑھ رہے ہیں. 1,20,000 اس پہ خرچہ آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ جون 2019 تک اور 25,000 کا اضافہ ہوگا. شادی مبارک کی اسکیم اپنی جگہ پر ہے، اس میں ہوگا، بڑھے گا. اور ہمارے بچے باہر جا کے پڑھ رہے یونیورسٹیز میں، لندن، امریکہ، آسٹریلیا. 9 لاکھ ان کی فیس سبسڈی کے طور پر مل رہی ہے. یہ چیز کی وجہ سے. اور اس سے ہٹ کر مجلس کیا چاہتی ہے؟ مجلس یہ چاہتی ہے کہ ریجنل پارٹیز رہیں. مجلس یہ چاہتی ہے کہ یہ سیاست جو ہندوستان کی، جو صرف کانگریس اور بی جے پی کے درمیان میں ایک پنگ پونگ کا کھیل ہو گیا. یہ پنگ پونگ کا کھیل نہیں چل سکتا میرے بھائی. یہ نہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے سیکولرزم کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے فیڈرلزم کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے اس پولیٹیکل ڈائیورسٹی کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے دلتوں کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے مسلمانوں کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے لیے اچھا ہے. ریجنل پارٹیز ہونا ضروری ہے. اور جب ریجنل پارٹیز ہوں گی تو دو کے درمیان میں جب تیسرا آئے گا تو ہمارے مفادات کا تحفظ ہوگا، ہمارے ووٹ کی اہمیت بڑھے گی، ہمارے ووٹ کی اہمیت بڑھے گی، ہر غریب اور مظلوم کا بارگیننگ پاور بڑھے گا. یہ مجلس کی سوچ ہے. اور کانگریس اسی لیے الزام لگا رہی تھی سی ٹیم اور بی ٹیم، کیونکہ کانگریس جانتی ہے کہ جہاں ریجنل پارٹی آئی وہاں پر ان کا معاملہ ختم. مدھیہ پردیش، راجستھان جیتے، اتنا باجا بجا رہے، اتنا باجا بجا رہے. کیا جیتے آپ؟ 15 سال سے بی جے پی کی حکومت، بی جے پی کی مدھیہ پردیش میں. آپ تو ان کو 20 سیٹ پر لانا تھا، 20 سیٹ پر لانا تھا. وہاں 100 سیٹ بی جے پی آئی. یعنی بی جے پی کل پارلیمنٹ کے الیکشن میں طاقتور مقابلہ کرے گی مدھیہ پردیش اور راجستھان میں. میں نے کل ٹی وی پر کہا کہ شاندار کامیابی نہیں ہے مدھیہ پردیش راجستھان کی، وہ تو بائی ڈیفالٹ ہے. کامیابی یہاں کی ہے، تلنگانہ کی، کہ ایک حکومت جو دوبارہ اپنا اعتماد لینے عوام کے پاس جاتی ہے. 8 مہینے پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کرتا ہے کے سی آر، اور عوام اس کو 2/3 میجارٹی دیتی ہے. یہ کامیابی ہے میرے بھائی. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کیوں کے سی آر کی اس بات کا تائید کر رہی ہے کہ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ میں ہندوستان کی سیاست میں، قومی سیاست میں کرم ادا کروں گا. میں ساتھ کھڑے رہوں گا کے سی آر کے، برابر میں ساتھ کھڑے رہوں گا. مجھے کوئی منتری سنتری کی شوق نہیں ہے. یہ جو آپ کے دلوں میں محبت ہے نا، میں اس کو سلام کرتا ہوں میرے بھائی. یہ جو محبت اللہ نے آپ کے دلوں میں ڈالی، یہی ہمارے لیے کافی ہے. ہم چین سے اپنی خبروں میں جا کے سو جائیں گے، یہی خوشی کو لے کر کہ ہاں چلو اتنی محبت تو اللہ نے دی، جو بڑے بڑے وزیر اعظم کو، منسٹروں کو، گاندھی پریوار کے لوگوں کو نہیں دی. کون دے گا یہ محبت؟ کہاں سے لائیں گی؟ ایک ماں بتا رہی ہے کہ اس کا ایک 9 سال کا بیٹا ٹی وی پر دیکھ رہا ہے کہ مجلس کی لیڈ کتنی ہے ملک پیٹ کی، نامپلی کی کتنی ہے. بچہ دیکھ رہا ہے 9 سال کا، اور جا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے کہ میری مجلس کامیاب ہونا، میری مجلس کامیاب ہونا. 9 سال کا بچہ ہے، مگر اس کو اتنا جنون ہے مجلس کا
کہ اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ میرا 9 سال کا بچہ ٹی وی کو دیکھتا تھا اور دوڑ دوڑ کے نماز میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتا تھا اور آ کر پوچھتا کہ اماں لیڈ بڑی نہیں بڑی مجلس کی، لیڈ بڑی نہیں بڑی مجلس کی. اور اس معصوم بچے کی دعا کیا تھی؟ وہ ماں کہتی ہے کہ وہ بچہ جب 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے آتا نام پلی میں لیڈ بڑھتے جا رہی بڑھتے جا رہی بڑھتے جا رہی. میرے بھائی یہ ہے جذبہ کہ ایک 9 سال کے بچے کو اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی اور اس کی ماں کہتی ہے کہ میرا بچہ سالار ملت کی طرح سیاسی قائد بننا. میں کہتا ہوں کہ وہ بچہ سالار اور اسد الدین اور اکبر الدین سے بڑا سیاسی قائد بنے انشاءاللہ تعالی. یہ جذبہ ہے میرے بھائی، اس جذبے کو برقرار رکھنا ہے. یہ جذبہ کہیں نہیں ہے. یہ جذبے کو دیکھ کر ان کو پریشانی ہوتی کہ کیا ہے یہ آخر، یہ کیا بڑے کی کھانے کی وجہ سے جذبہ آ رہا یا پھر کیا ہے، کس لیے پیدا ہو رہا؟ میرے بھائی یہ جو جذبہ ہے نا سرزمین دکن پر، یہ 100 سال کی محنت ہے ہمارے علماء کرام کی. انہوں نے عصبیت کو فروغ نہیں دیا. ہمارے علماء کرام نے سرزمین دکن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے چاہے کسی مسلک کے ہوں گے انہوں نے عصبیت کو فروغ نہیں دیا. یقیناً انہوں نے اپنے مسلک کا کام کیا اور آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کریں گے، مگر اتنا نہیں کیا کہ تم ڈیوائیڈ ہو جاؤ. 9 سال کے بچے میں جذبہ ہے. میں سلام کرتا ہوں ایسے جذبے رکھنے والوں کو. میں سلام کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں مگر جو بے لوز بے نفس ہو کر دوڑ رہے تھے 7 تاریخ کے دن کہ پولنگ کرانا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، جو فکر مند تھے پولنگ پرسنٹیج کو لے کر. الحمدللہ بزرگوں نے دعائیں کی، ہم تمام نے مل کر محنتیں کی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کے چندر شیکھر راؤ کے ساتھ ہم ہیں، اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ تلنگانہ میں 17 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں. اگر تلنگانہ کی عوام متحد رہے گی جس طرح اسمبلی الیکشن میں آپ نے دکھایا تو انشاءاللہ تعالی تلنگانہ سے ہم ایک سیٹ پر بھی نہ بی جے پی کو نہ کانگریس کو کامیاب ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. 17 سیٹ پہ ہم کامیابی دلائیں گے انشاءاللہ تعالی. 17 سیٹس 17-0 کانگریس آؤٹ، مودی آؤٹ، اونلی MIM and KCR. 17 پارلیمنٹ کی سیٹس. اور مسٹر چندرڈو تمہارے کو بھول گیا تھا میں. چندرڈو I am coming to Andhra Pradesh. I am coming. تیار ہو جاؤ. تم یہاں آئے تھے نا غم کے پینڈیلا مارے ملک پیٹ میں، ایک پھٹی ڈھول کو لے کے ملک پیٹ میں اپنا باجا بجا رہے تھے. ارے وہ تمہاری پھٹی ڈھول تمہارے سے تو اچھا، اس سے تو اچھا ہمارے میراسنیاں گانا گا لیتے. آ کے بڑا ملک پیٹ میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. آصف نگر میں جلسہ کیے، مجلس کے ذمہ داران میرے کو فون کیے، بولے صاحب یہ جلسہ ہو رہا ہے. میں بولا بیٹھ کے تماشا دیکھو. بولے نہیں کیا بہت پبلک آتی کیا؟ ارے میں ہر چیز میں کیوں پریشان ہوتے بھائی، دیکھو تماشا. 6 بج گئے، 7 بج گئے، 8 بج گئے. میں بھی کیا کیا، میں جعفر بلالہ کو اور ماجد کو بولا، میں بولا ماجد بہت محنت کیا، ماجد اور عرفات بھی. بولا ماجد رکھ میرا پیدل دورہ رکھو بیٹا. جہاں ان کا جلسہ تھا بازو کی گلیوں میں صابر نگر میں، بولا ذرا چلیں گے اپن. 2 گھنٹے پھرا میں گلیوں میں، پوری انٹیلیجنس دلی کی حیدرآباد کی کیا ہو رہا، یہ شیروانی کیوں پھر رہا یہاں پہ. میلا صابر نگر کا دورہ. ہاں ماشاءاللہ اس دن دورہ اتنا اچھا تھا کہ ہر چھت پہ ہماری ماں اور بہنیں کھڑی ہوئی تھی. بچے نکل رہے تھے، بزرگ نکل کے اماں بہنیں سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے. میلا ہاں یہ صحیح ہو رہا، ویری گڈ.
2.5 گھنٹے کا دورہ کر کے ہم نکلے. اس کے بعد ہم بولے اب دیکھیں گے تماشا, گمت دیکھو. پبلک آ رہی نہیں تو بسوں میں بٹھا کے دور دور سے پکڑ کے لا کے بس میں سے اترتے وقت لوگ بول رہے لا بھائی پیسے دے. تو انہیں 100 روپے دے رہا ہے ان کو. ایک آدمی بولا 100 پھر پاکٹ کہاں ہے کتے کے پیشاب کی, تو وہ بھی دیے. وہ کیسے معلوم ہوا؟ لوگ دیکھے. آپ بتائیے راہل گاندھی, چندرا بابو نائیڈو, آزاد صاحب, پورے بیٹھے ہوئے, گیلیکسی آف سٹارز, پورے نیشنل لیڈرز. اور کیا بول رہے راہل گاندھی آصف نگر میں؟ آسام کیوں گئی مجلس؟ آسام گئے, ٹھیک ہے اب جاتا ہوں میں. میرے بھائی, اللہ نے ہم کو کامیابی دی. صحیح کہا مفتی غیاث صاحب نے, میں متفق ہوں. میں مخالفین مجلس اتحاد المسلمین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حسب روایت اپنی گندگی کا اظہار کیا. یقیناً آپ نے ہمارے مرحومین کی بے عزتی کی. آپ نے ہمارے گھر پر حملے کیے. آپ نے احمد بلالہ کے اوپر 1 نہیں 1000 مرتبہ جھوٹ کہا. ممتاز خان کے بارے میں کہا, پاشا قادری کی عمر کا مذاق اڑایا. سب کیا آپ نے. اور کرو. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنا گر سکتے اس زمین کے اوپر جو اللہ کی ہے. ہم بھی دیکھنا چاہ رہے کہ ابو جہل کا وارث تو ہوگا اس دنیا میں. ہم بھی دیکھنا چاہ رہے کہ یزید کا وارث کون ہے اس دنیا میں. کرو اور کرو, مگر یاد رکھو تم یزید ہو تو ہم حسین کا پرچم لے کے آگے بڑھیں گے. تم یزید کے فوج کے ہو تو ہم زین العابدین کے غلام ہیں. تمہارے پاس طاقت ہوگی تمہارے پاس طاقت تو جس طرح امام سید السجاد نے یزید کے دربار میں حق کو بیان کیا, ہم حق کو بیان کرتے آئے اور کرتے رہیں گے. جاؤ, اگر اخبار کو کالا کرنا ایڈیٹر صاحب کالا کرو, میں آپ کو معاف کر رہا ہوں. کرو کالا, میں معاف کر رہا ہوں ایڈیٹر صاحب آپ کو. لکھو آپ, میں چھوٹا ہوں آپ سے عمر میں, مگر آپ اپنا بڑاپن نہیں دکھا سکتے. کوئی بات نہیں, لکھتے جاؤ آپ, کیونکہ مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر. تمہارا اخبار کالا کرنے سے مجلس کی کامیابی کو تم روک نہیں سکو گے. تم اپنا اخبار کالا کرنے سے اس اتحاد کو پارا پارا نہیں کر سکو گے. تم ہمارے خلاف جھوٹ بول کر سرزمین دکن پر نفاق نہیں پیدا کر سکو گے. میں تم کو معاف کر رہا ہوں. جاؤ اور کرو مخالفت, پھر معاف کروں گا. تم پھر کرو, پھر معاف کروں گا, کیونکہ میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ تم کتنا گر سکتے. تم گر ہی سکتے. میں معاف کر رہا ہوں تم کو. ارے اٹھو, تم کچھ نہیں کر سکتے ہمارا, یاد رکھو, کیونکہ اللہ کے ہمارے ساتھ ہیں. اولیاء اللہ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے ساتھ ہے. اہل بیت کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. تم کیا کر سکتے؟ صرف جھوٹ. تم صرف 20 دن پکار لیے, اس کے بعد کیا گھر میں بیٹھ گئے؟ تمہارے محلے میں تم کو کوئی نہیں پوچھنے والا, مگر ڈائس مل گیا تو اکبر الدین, اسد الدین, بلالہ, ممتاز خان, پاشا قادری. ارے زبانوں کو روکو بابا, روکو, ابھی بھی وقت ہے. یہ دیوانوں کی سرزمین ہے, یہ غیور مسلمانوں کی سرزمین ہے. کتنے مرتبہ تم یہ نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور ناکامی ہو گئی. کچھ نہیں کرے, صرف بولتے رہے. حد تو میں صرف آپ سے ہی گزارش کر رہا ہوں, اگر آپ کسی کو چندہ دیتے, کسی کو پیسے دیتے تو کیوں دیتے کہ بھائی یہ فلاحی کام کرے گا, یہ غریبوں کی مدد کرے گا, یہ پڑھائے گا. کیا آپ پیسہ اس لیے دیں گے کہ قوم میں نفاق پیدا ہو؟ جو لوگ ایسے تنظیموں کو, ایسے فنڈ کو پیسہ دے رہے ہیں, مت دیجیے ان کو. مستحق بہت ہیں بھائی. ایسے لوگوں کو کیوں دے رہے جو آپ کی جماعت کے خلاف پیسہ استعمال ہو رہا ہے؟ لاکھوں روپیے
دفتر سے نکل رہے ہیں، فرزند ارجمن جو ناخلق ہیں اپنی گاڑی میں پیسے بانٹ رہے ہیں، 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ. حد تو یہ ہو گئی کہ احمد بلالہ کے خلاف جب پیسے ختم ہو گئے تو کینڈیڈیٹ کو لے جا کر ایک سود خور کے پاس اس کینڈیڈیٹ کے گھر کو رہن رکھا دیے. واہ، یہ آپ کی قابلیت کہ اپنے ہی کینڈیڈیٹ کے گھر کو رہن رکھا دیے. ویری گڈ. اب کیا بول سکتے ہیں ان لوگوں کو؟ میں نے ہر بار اکبر کی بات میں درد ہے، اکبر کی بات میں سچائی ہے، ہر بار ہم نے کہا کہ بھائی چھوڑو، مگر آپ کا کردار یہی ہے نا. ہم تو ان بڑوں سے بزرگوں سے کہنا چاہ رہے کہ آپ بڑے بنیے، ہمارے سرپرستی کریے ہماری. اگر ہماری 100 بات آپ کو پسند نہیں ہے تو ایک تو پسند آئے گی نا. اسی لیے تو اس عوام نے ہم کو تائید کی، اسی لیے تو 9 سال کا بچہ دعا کر رہا ہے، اسی لیے تو مائیں اپنے پردوں کے پیچھے سے پکار کر کہہ رہی ہیں کہ حیدرآباد ہمارا ہے، ہم یہاں پر کسی کو آنے نہیں دیں گے. سمجھو اللہ نے آپ کو دماغ دیا، آپ مقابلہ کرنا چاہ رہے، تیار ہے. میں مودی سے مقابلہ کرنے تیار ہوں، مگر یاد رکھو میرے بھائی، سرکار کی سنت ایک اور بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز کی صف بنی ہوئی ہے تو اپنی انگلی مبارک سے کہا اخرج فإنک منافق، اخرج فإنک منافق، اخرج فإنک منافق، نکل منافق، نکل منافق. مگر یہ آپ کا کام نہیں ہے کل سے شروع کر دیں گے نکل نکل، نہیں، یہ علماؤں کا کام ہے. دین کے مسئلے میں وہ جانتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے. مجلس کی مخالفت اگر اخلاص کی بنیاد پہ ہو رہی تو منافقت نہیں ہے، مگر اگر اخلاص کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف حسد کی بنیاد پر ہے تو یقیناً وہ غلطی ہے. یہ جماعت ہے، یہ قوم کی مظلوموں کی جماعت ہے. ہم کو الزام لگائے ہم ہندوؤں کے خلاف. کون سے ہندو کے خلاف ہے؟ میں ہمارے ہندو بھائیوں کو سلام کرتا ہوں، میں ہمارے دلت بھائیوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ہم کو ووٹ دیا، ہمارے پاس ریکارڈ ہے. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے KCR کی تائید کی تو کئی ایسے ہمارے غیر مسلم بھائی تھے جو نامپلی کے ملک پیٹ سے، جو میرے سے آ کے خاموشی سے میرے گھر پر مل کر بولے کہ آپ نے KCR کی تائید کی، اویسی صاحب اب ہم نامپلی ملک پیٹ میں آپ کی تائید کریں گے. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے نہیں، پہلی مرتبہ کھل کر مجلس اور مسلم آرگنائزیشنز نے پہلی مرتبہ، کبھی ایسا پولیٹیکل ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کھل کر آپ لوگ کسی ایک شخص کی تائید کر رہے ہیں. ہم نے تائید کی اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ دلی میں انشاءاللہ تعالی ایک نان کانگریس نان BJP گورنمنٹ بنے. دعا کرو میرے بھائی کہ ایک نان کانگریس نان BJP گورنمنٹ بنے. کب تک یہ پنگ پانگ کا کھیل کھیلتے رہیں گے؟ کبھی انو کبھی انو، کبھی یہ جنیو دھارو تو کبھی یہ ہندو نیشنلسٹ. نہیں ہو سکتا. یہ تیسرا آدمی آئے گا، ان کا دماغ ٹھکانے لگائے گا. اور KCR میں بتا رہا ہوں اس میں اتنی قابلیت ہے، سیاسی قابلیت ہے، سوچ ہے، سیکولر ہے اور ہمت ہے، سب چیز ہے جو نائیڈو اور راہل اور مودی میں نہیں ہے. اسی لیے ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ 17 پارلیمنٹ کی سیٹیں کل پھر آئیں گے پارلیمنٹ میں. نہیں انہوں جیتے تو BJP کو جائیں گے، بولیں گے آپ دیکھنا. نہیں انہوں جیتے تو BJP کو جائیں گے. ارے بھائی کیا ٹھیکہ لے کے رکھے ہم؟ آپ لو نا 100 کراس کرو. آپ 100 کراس کرنے کی قابلیت نہیں ہے آپ میں. اسی لیے ریجنل پارٹیز جب جمع ہوں گی وہ ہندوستان کی سیاست میں ایک تہلکہ مچ جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ 2019 جب آئے گا، ہندوستان کے غریب مظلوم عوام کے لیے، چاہے کسی مذہب کا ہو، جو آج ترس رہی ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے. ہندوستان کا کسان پریشان ہے، ہندوستان کے فارن پالیسی کے ایکسپرٹس پریشان ہیں،
ہندوستان کے معیشت کے ایکسپرٹ پریشان ہیں کہ RBI کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. کون کر رہا ہے پھر یہ؟ مودی کر رہے ہیں اور راہل خاموش ہیں. اسی لیے ایک متبادل کی ضرورت ہے، اور وہ متبادل KCR کے روپ میں اور تمام ریجنل پارٹیز کے روپ میں آئے گا. میرے بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے پارلیمنٹ کے الیکشن میں میری آواز کو، میری اس جماعت کے پیغام کو پہنچائیے کہ تلنگانہ کی 17 پارلیمنٹ کی سیٹ پر اسکور 17-0 ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ 17-0. راہل آؤٹ، مودی آؤٹ، اونلی MIM اور دوسرا KCR. تو اس لیے آپ سے گزارش کرنا تھا، میں کر چکا ہوں. بہت بہت شکریہ. اور ایک اہم بات جو میرے دماغ میں بیٹھی ابھی ختم نہیں ہوا، 10 بجے کی پابندی نہیں ہے، جلدی میں ہے کیا؟ سنو ذرا، بھڑکاؤ بھاشن بہت دن کے بعد ہو رہا. میرے بھائی، میگھالیہ ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا. یہاں کوئی نہیں آئے گا اوپر. میگھالیہ ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا. میں جسٹس سین صاحب سے کہنا چاہوں گا، جسٹس صاحب، آپ کا ججمنٹ غلط ہے. آپ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر حلف لے کر اس طرح کا ججمنٹ نہیں دے سکتے. ہندوستان کبھی اسلامک کنٹری نہیں بنے گا. ہندوستان ایک پلورل سیکولر کنٹری ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. ایسے ججمنٹ دے کر آپ بتانے، کیا ججمنٹ ہے یہ میگھالیہ ہائی کورٹ کا؟ کیا عدلیہ اس کا نوٹس لے گا؟ کیا حکومت اس کا نوٹس لے گی کہ کس طرح سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے ہندوستان کے تعلق سے؟ ایک جج رہتے ہوئے اس طرح کا ججمنٹ. مجلس اتحاد المسلمین اس ججمنٹ کو نہیں مانتی. یہ غلط ججمنٹ ہے جسٹس سین. آپ کا ججمنٹ غلط ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کا انٹرپریٹیشن کرو. آپ مودی سے بھیک مت مانگو، آپ کانسٹیٹیوشن کا انٹرپریٹیشن کرو. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.